اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آج کا ٹاپک آپ کا کہ اسلام میں انفاق کا تصور۔ اسلام میں انفاق کا تصور یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اس کے دیے ہوئے مال میں سے غرباء، مساکین، محتاجوں اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اہل ثروت پر مال خرچنے کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ یہی روایت ترمذی میں ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ فاطمہ بن قیس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا، یا یہ کہا کہ آپ سے دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ نیکی اس کا نام نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، یا آخر تک، یعنی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ انفاق فی سبیل، یعنی انفاق کی اقسام کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیا کہ انفاق کا معنی کیا ہے، یعنی یہ انفاق فی سبیل اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو شرعی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ سے مراد وہ خرچ ہے جو قرآن و سنت کے بتائے اصولوں کے مطابق خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے جی اس کی جو اقسام ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو ہیں وہ 3 اقسام ہیں، یعنی فرض، نمبر 2 واجب یعنی سنت موقدہ، اور 3 ہے مستحب، یعنی فرض، واجب اور مستحب۔ فرض اس سے مراد ایسا خرچ ہے جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو، جیسے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، اس کی ادائیگی لازمی ہے۔ اسے صدقات مکتوبہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو پہلی قسم ہے فرض۔ اس کے بعد ہے واجب یعنی سنت موقدہ، اس سے مراد ایسا خرچ ہے جو احادیث مشہورہ سے ثابت ہو، جیسے نظر معین کی ادائیگی، نظر معین یعنی فطرانہ وغیرہ اور صدقات واجبہ، یعنی ان کی ادائیگی، یعنی فرض کے بعد ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ اسی طریقے سے مستحب یعنی سنت غیر موقدہ، اس سے مراد ایسا خرچ ہے جس کی ادائیگی لازم نہ ہو، لیکن دینا یعنی ادا کرنا باعث اجر و ثواب ہو، اسے یعنی اپنی توفیق کے مطابق کسی محتاج مستحق کی مدد کرنا، یا رفع عامہ کے کاموں کے لیے عطیات وغیرہ دینا، انہیں صدقات نافلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تھوڑی سی تمہیدن جو کہ انفاق، اسلام میں انفاق کا تصور کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، کن لوگوں پر، یعنی نادار، غرباء، مساکین۔ زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، لیکن ابھی میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی، یعنی اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کہ ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، مال کے علاوہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالداروں پر، غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ تو اس کی جو امپارٹنس ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و فضیلت قرآن حکیم کی روشنی میں سکرین کے اوپر آپ جڑائیں نظر۔ تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ الذین
یہ متعلقہ وہ آیات یہ اپنے جو ہے نا یہ ان کو ذرا کر لیں، یعنی نوٹ کر لیں ان کا قرآن حکیم کی روشنی میں متعلقہ آیات جس طرح ترتیب ہم یہ جو ہے نا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پہلے قرآن پھر حدیث پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے اس ترتیب کے ساتھ بڑھیں تاکہ جو کوسچن ہو جس انداز میں پوچھا جائے اسی طرح سے، یعنی جو سوال ہو اس کا جواب اسی طرح سے آنا چاہیے، یعنی ادھر ادھر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ، یہ دیکھنا سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے، اس کا آیت اور ساتھ اس اسکرین کے اوپر اس لیے کہ یہ ظاہر لمبی چوڑی آیت ہے، اس کا صرف ترجمہ آپ سماعت کر لیں کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انفاق سبیلہ کے والے، اس سے 7 بالیاں ہوگی، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے نا کہ بھائی جس کو دیا جائے آگے وہ کرے گا کیا۔ سالبہ نے مطالبہ کیا تھا، آگے وہ روایتیں بھی آئیں گی انفاق فی سبیل اللہ کے والے سے، کہ جو لوگ روکتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی جمع معلوم عددا، اس کے جو لوگ مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضہ، پھر یہ اس روش کے اوپر چل پڑتے ہیں، تو پھر یہ فبشرهم بعذاب علیم والی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو خرچ کرتا ہے، یہ بارہا آپ کے سامنے آیت مبارکہ کہ وہ اللہ کو اپنے ذمہ کر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولو کبھی، تو یہ ہے یہ۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو لوگ مثلا کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دل کے ثبات و قرار کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو کسی سطح مرتفع پر واقع ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو بھی ہلکی فوار ہی سے، یعنی اس ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر یعنی خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتلاتے، نہ کسی کو دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ 262 کہ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، یہ اینڈ تک جو میں نے اس کا ترجمہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ سورہ بقرہ ہی کی متعلقہ ایک اور آیت ہے اس سے متعلقہ کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو اپنے مالوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یعنی احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس کو یعنی ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کمی برسا تو مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ پھر یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ بھی سورہ البقرہ سے ہی ہے، یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 کہ اے ایمان والو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے،
اس میں سے بہتر ہی سارا خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سی بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے ہیں تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، سوائے اس صورت کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، بہترین صفات والا ہے۔ اور پھر یعنی یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کیا بات سامنے آئی کہ ایک تو یہ کہ اپنا جو ہے نا وہ کسی کی دل آزاری کر کے پھر یعنی اس کی ممانعت ہے کہ بھئی آپ نے صدقے ضائع نہ کریے، پھر محبوب اور پسندیدہ اشیاء اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ تو اللہ کے حکم کے بعد دیکھیں نا، میں آپ سے بات کیا کرتا ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں حضرت اسماعیل کو قربان، تو پھر انہوں نے دیکھا نا وہ اپنی پیاری چیز اللہ کی طرف سے انہیں پیاری چیز قربان کرو پہلے دیتے ہیں، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی کے سب سے پیاری تو دنیا میں اس وقت اللہ کی ذات بابرکات کے بعد دیکھیں نا، یہی مجھے اسماعیل علیہ السلام پیارے ہیں، تو ان کو بھی اللہ کے راستے میں اپنی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے مال کی قربانی کہ جو اللہ جمع مالوں و عددہ اس کا مرتکب کرتا ہے یا کاند کرتا ہے، یکنزون الذھب والفضة والذین یکنزون، تو پھر دیکھیں نا اس کا نتیجہ پھر یہی ہے نتیجہ۔ تو پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز سرے کھلے بند اور کھلے اور چھپے، اعلانیہ اور یعنی پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہ ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ ہے جی کہ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ ہی کی، یہ جتنی بھی ابھی زیادہ ریفرنس ہیں سورہ بقرہ ہی سے، باقی کوئی جو ہے نا منظر الذی یقوی یہ سورہ الحدید میں آتا ہے یہ متعلقہ ریفرنس، برحال یہ آپ سن لیں آیت نمبر، پھر سورہ نمبر، یہ ذرا اگر آپ زبانی طور پہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے تو مشکل ہے، باقی اگر وہ اوپن بک سسٹم ہوا پھر تو اس میں کوئی اتنی مشکل والی بات تو برحال ہوگی نہیں کہ آپ آیت نمبر بھی لکھیں پھر سورہ نمبر بھی لکھیں، تو اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہوگی۔ البتہ زبانی ذہن میں رکھنا، اسی طرح یاد رکھنا، یہ تھوڑا ثقیل اور مشکل کام ہے۔ تو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ کرو، اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دیکھیں نا وہ جو صدقات واجبہ ہیں، یعنی جو فرض کے حوالے سے جو چیزیں میں نے زکوٰۃ کی سنوں، وہ تو اس میں کوئی پوشیدگی والی بات ہے نہیں کہ آپ چھپا، بلکہ آپ دوسروں کی ترغیب کے لیے اعلانیہ طور پہ دیں، اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ اور ہے۔ یہ جو ہے نا یہ جو صدقات ہیں جن کے بارے میں آپ کے ان کی یعنی ایسے صدقات مستحب جنہیں کہا، یعنی مستحبہ ہیں، ٹھیک ہے نا، مستحب ہیں، غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ کے حوالے سے میں نے بات کی کہ جس کی ادائیگی لازم نہ ہو لیکن دینا کیا ہو، باعث اجر و ثواب ہو، یعنی کسی مستحق اور مطالعہ آدمی کی مدد کرنا، رفع عامہ کے کاموں میں حصہ لینا، اس کو جس حد تک آپ گویا کہ پوشیدہ دیں اچھی بات ہے۔ رفع عامہ کے کاموں میں اگر نیت آپ کی یہ نہ ہو کہ مجھے کہیں گواہ ہوا اس فلاں کام میں اس نے اتنا خرچ کر دیا، کال اس والے سے پھر نیت یہ بھی ہو کہ میں نے لوگوں سے ووٹ اور سپورٹ لینا ہے، یا جس طرح میں ڈائریکشن دوں گا ووٹ بھی لوگ اسی طرف دیں گے، تو یہ پھر آ گیا دکھاوا، یہاں پہ ریاکاری، وہاں پھر وہ آپ کا خرچ کیا ہوا الٹا گویا کہ آپ کے لیے وہ وبال بنے گا۔ تو نیت کی اصلاح سب سے بنیادی ایون یہ کہ دیکھیں نا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نیت، زکوٰۃ آپ کی نیت ہوگی تب ساری باتیں آگے بڑھیں گی۔ تو یہ چیز ہے، یہ بات ہو رہی تھی کس کے حوالے سے، یہ
انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں دیگر آیات بھی آپ یہ ذہن نشین کر لیں. اللہ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، یہ سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا ہو کہ اس کے ہاتھ کھلے. اس لیے کہ ہے نا کہ ایک جو بدبخت تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ تنگ تھا، مسلمان کی حالت یہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں گوئے کہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کہ اس کے ہاتھ تو کھلے ہیں، یعنی وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پڑھا ہے. تو یہ ہے کہ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سورہ نحل میں بھی آتا ہے اور سورہ الحدید میں بھی آتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کہ جب کہ زمین و آسمان کی جو میراث ہے یہ اللہ ہی کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں اس کا ریفرنس دے چکا ہوں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، پھر اور ٹھیک ہے وہ متعلقہ جو آیات ہیں ان کے حوالے بھی کافی ہو چکے ہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خیر انما الصدقات للفقراء، یہ تو اس زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ابھی یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے کہ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے. تو آگے ہے جی یہ صدقات کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں. پھر انفاق فی سبیل اللہ اسوہ صحابہ اور سلف و صالحین، یہ تو اور پہلے احادیث کی روشنی میں ذرا کار لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی محتاجوں کا حق ہے، یعنی مانگنے والوں محتاجوں کا حق ہے. نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے اسے اچھا بدلہ عطا کر، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف کر. اسی طریقے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی فرد یا قوم کی بربادی 2 چیزوں میں ہے، جن میں سے ایک بخل ہے اور دوسری بزدلی. یہ طبرانی کی روایت ہے. پھر مسلم کی روایت ہے، یعنی عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ یعنی جہنم کی آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور کا صدقہ دینے سے ہی ممکن ہو. اسی طریقے سے ایک روایت ہے مسلم کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ بھی میرے لیے سونا بن جائے تو میری خوشی اسی میں ہوگی کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اسی طرح سے حضرت اسماء سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور شمار نہ کرو، یعنی گنتی نہ کرو، اور ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اور مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم پر اپنی نعمتیں روک لے گا. پھر حضرت زینب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو خواہ زیور ہی کیوں نہ ہو. یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا
کہ خرچ کر ہے ابن آدم، انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ خرچ کر ہے ابن آدم تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ اس صدقے کا ثواب احد پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، یعنی مشکات کی اور یہ بخاری کی، کہ الصدقہ تو رد البلا، صدقہ جو ہے یہ مصیبت کو، بلا کو یہ ٹالتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے مسلم کی بھی اور مشکات کی بھی، کہ قیامت کے دن مومن کا صدقہ سایہ بن کر اس کو گرمی محشر سے بچائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان گرامی ہے کہ دو آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے دولت دی گئی ہو، وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا، وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے، یعنی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے اور خود عمل بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سایہ میں رکھے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ پھر اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی تم پرورش کرتے ہو، یعنی دیکھیں جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں۔ پھر قرابت داری کا معاملہ بھی ہے، ان کو گویا کہ زیادہ دینا زیادہ افضل ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جو ہے نا، آپ نے پڑھا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو یہاں پہ حدیث آپ ذرا اس کو سماعت کریں۔ ہم اگر ہماری سوسائٹی یا معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرے کہ کسی کو کوئی مال دے، صدقہ دے، اس کے بعد تقاضا کرے، تو وہ دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان گرام، اس پر ذرا غور کریں کہ صدقہ، یہ بخاری کی بھی روایت ہے اور مشکات میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی کیہ چاٹتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بخاری ہی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز کے فوراً بعد گھر تشریف لے گئے اور واپسی پر آ کر فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ سونا پڑا تھا جس کے خیرات کرنے کا حکم دیا۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میرے گھر میں سارا دن سونا پڑا رہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں۔ یہ ہے اسوہ حسنہ۔ تو ہماری تو پھر دیکھنا صدیوں پشتوں در پشت ہا در پشت سونا پڑا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کوئی زیور کی صورت میں، کوئی کس صورت میں کہ آئندہ یہ کسی کے کام آئے گا۔ لیکن آگے انفاق العفو، جو بچ جائے، یہ سلون کا مادہ ينفقون کل العفو، یہ بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تعلیم یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جو ہے نا
بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں نہ چھوڑ، یعنی ان کو بالکل لاوارث تنہا یا بغیر ترکے کے چھوڑنا، یہ بھی جو ہے نا یعنی اس مال و اسباب کے چھوڑنا، یہ بھی اس لیے کہ سارے کا سارا یعنی حال لحاظ سے یہ محکم حال کے مطابق سارے معاملات انسان کو آگے بڑھانا پڑتے ہیں اور بڑھانے چاہیے، اس کا حسنہ یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے جو بیماریاں ہیں ان کا علاج صدقہ سے کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اپنے مال سے اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کتنی بڑی یعنی وعید ہے۔ مال ہو پھر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو پھر اس کا انجام یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر کوئی صاحب مال نہیں ہے تو وہ کسی کے حق میں اگر خیر کا کلمہ کہہ دے، وہ بھی اس کے لیے کس طرح صدقہ بنتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی ایک روایت ہے کہ والکلمۃ الطیبہ صدقۃ، کہ کچھ خیر کا کلمہ، زبان سے اچھی بات کہہ دینا ہے نا۔ اللہ کے نبی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، کہ اللہ اور روز آخرت پر جو شخص ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو اچھی کرے، نہیں تو چپ رہے، یعنی وہ چپ کا روزہ رکھے۔ تو یہ ہو رہی تھی بات انفاق کے فی سبیل اللہ کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ یہاں تک کہ دیکھیں نا ایک اور حدیث مبارکہ اگر ویسے آپ سن لیں کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشجع، کہ اللہ کے مومن وہ نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے دیکھے نا، خود سیر ہو کے سو جائے اور اس کا پڑوسی جو ہے نا وہ بھوکا ہی سو جائے۔ تو اس حد تک یہ انتباہ ہے، یعنی پھر سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی۔ تو آگے جو ہے نا یہ انفاق فی سبیل اللہ اسوہ صحابہ اور سلف و صالحین کی روشنی میں، تو صحابہ کبار تو ظاہر ہے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہر معاملے میں قصب فیض کرتے تھے۔ آپ کی زندگیاں بھی یعنی صحابہ کبار کی زندگیاں بھی، جب اللہ کے نبی تو پھر آپ کے فرمانے گرامی پر یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ عمل پیرا نہ ہوتے۔ تو بڑھ چڑھ کے صحابہ کبار نے بھی حصہ لیا، کہ صحابہ کبار کی جو زندگیاں بھی یہ انفاق فی سبیل اللہ کا عملی نمونہ تھیں۔ خاص طور پہ دیکھیں نا خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار مثالیں ان کی زندگیوں کی۔ تو ان کی یعنی دولت جو تھی صحابہ کبار کی، یہ مظلوموں، ناداروں، غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف تھی۔ اور یہ ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں درجنوں ایسے واقعات موجود ہیں، اور اس حوالے سے قرآن مجید بھی ان کے انفاق کے اوپر، ان کے فلوس کے اوپر یعنی اس کی قرآن مجید نے بھی ان کی تائید سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، رضی اللہ عنہ و رضوا میں نے بارات ہوا۔ بلکہ وہ دیکھیں نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ، وہ صحابی دیکھیں نا کس طرح یعنی دوسرے کے اوپر مہمان بنا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، پھر بھی چراغ گل کر دیتے ہیں، یعنی کیا کیا ترکیبیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے جذبہ۔ پھر یہ کہ دیکھیں ان کو اللہ کے نبی کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو جاتی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ، یعنی ان کے دلوں کی کیفیات جو تھی، عمل جو نیت تھی، کیفیات تھی، عمل اسی طرح سے ظاہر ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ امام غزالی نے ان کی جو ہے نا ان کی تصنیف کیمیائے سعادت، اس والے سے انہوں نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں کہ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا سبب ہے، کس وجہ سے آپ گویا کہ رو رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے
میں تو اس لیے روتا ہوں کہ ایک ہفتہ گزر چکا اور میرے پاس کسی مہمان نے قدم نہیں رکھا. اندازہ کر لیں. اب اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک مرتبہ سینکڑوں اونٹ مال و اسباب سمیت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ ام زرع فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 توڑے چاندی اور 1,80,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے. آپ نے شام ہونے سے پہلے سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور شام کو روزہ روغن زیتون اور روٹی کے ساتھ افطار کیا. ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ تو سیدہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 ہوں تو سارے ہی رائے خدا میں دے دوں. ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو سامان سے بالکل خالی دیکھ کر کہا کہ اے ابو ذر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا جو کچھ میرے ہاتھ آتا ہے اسے اپنے دوسرے گھر کے لیے بیچتا جاتا ہوں. یعنی کس کے لیے؟ وہ جو دائمی اور ابدی گھر ہے. اس شخص نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب تک اس گھر میں وقت گزارنا ہے تب تک تو سامان کے بغیر چارہ نہیں. آپ نے جواب دیا کہ سامان اگر رکھ بھی لوں تو گھر کا مالک مجھے رہنے کب دے گا. کیا بات ہے. تو آگے سلف و صالحین کے حوالے سے کہ یہ حضرت محمد بن کعب القرظی کو بہت سا مال و متاع ہاتھ میں آیا. لوگوں نے مشورہ دے کہ اپنی اولاد کی خاطر محفوظ کر دیں. آپ فرمانے لگے یہ مال تو میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجتا ہوں اور اپنی اولاد کو اللہ پر کیوں نہ چھوڑ دوں. اور بہت ساری مثالیں ہیں. یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بیت عائشہ یہ میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کس کا؟ کیمیائے سعادت کا. دیگر بھی بہت سارے دیکھیں کتب مخزون اخلاق اٹھا کے دیں. باقی اور وہ جو بیچارے مبلغین دعوت و تبلیغ کا جو کام کرتے ہیں وہ بھی لگے رہتے ہیں. اب ہے انفاق فی سبیل اللہ کے جو ثمرات اور فوائد ہیں. ثمرات اور فوائد وہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ اس کے ثمرات اور فوائد یہ ہیں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اسے یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. خود اللہ فرماتے ہیں کہ بمما اس سورہ بقرہ ہے نا ابتدائی متقین کی جو صفت بیان کی ہے وہ اس والے سے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے نا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. یہ سورہ انفال میں یہ سچے مومن کی جو نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز کی پابندی یقیمون الصلاۃ نماز کی پابند کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے ان میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ تو سچے مومن ہیں. پھر یہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے یعنی ثمر اس کا پھل کیا انسان کو ملتا ہے کہ یہ خیر و برکت کا سبب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ میں نے ابھی آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی. یہ جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت یہ سبع سنابل کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اس سے 7 بالیاں ہوگی. ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اللہ
کشادگی والا اور علم والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ اس کا ایک فائدہ یا اس کا ایک ثمرہ جس کو پھل کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال یعنی اس سے نفع ہی حاصل ہوتا ہے. اور اسی والے سے مزید یہ میں نے جو روایت اس کو سپورٹ کرتی ہے جو چیز حدیث کہ یہ حدیث قدسی آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک کہ خرچ کرے ابن آدم میں تجھ پر خرچ کروں گا. اور اسی والے سے اور حدیثیں کہ ہر صبح جب بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح جب بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ یعنی خرچ کرنے والے کو اچھا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ بخیل کا مال طلب کار. باقی حدیث کتنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ بھی سپورٹنگ میں آپ کر سکتے ہیں، ان کو تحریر میں لا سکتے ہیں. پھر یہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ ہلاکت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ہلاکت سے بچاؤ کا ذریعہ. یہ بھی یہ قرآن مجید کی آیت کے والے سے کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے ہاتھوں یعنی اپنے آپ کو اپنے یعنی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اس والے سے یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے مگر یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مگر جس نے ادھر اور ادھر خرچ کیا یعنی اپنے آگے اور دائیں بائیں وہ خسارے میں نہیں. لیکن ایسے لوگ بہت کام ہیں. اسی طرح یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جلد صدقہ کر لو کیونکہ بلا صدقہ دینے سے نہیں بڑھتی. تو اسی طریقے سے انفاق سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں بلکہ بڑھتا ہے. یہ تو انسان سوچتا ہے جو بسا اوقات یہ شیطانی سوچ سامنے آتی ہے، اس لیے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ اگر میں نے مال کم کر دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے پاس مال کم رہ جائے گا، آئند مستقبل کا کیا بنے گا. اور اسی حوالے سے یعنی یہ ایسے شیطانی وسواس کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تمہیں اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ اللہ کے راستے میں نے یہ تو اللہ کے حکم کی جو ہے نا اس کو پس پوش ڈال دیا اور شیطانی جو ہے نا وہ خدشہ اس کو تم نے پیش نظر رکھ لیا. اس لیے کہ شیطان تمہیں کیا کرتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، تمہیں یہ خوف دلاتا ہے، شیطان تمہیں کیا ڈراتا ہے کس سے؟ محتاجی سے، اور تم کو بے حیائی کے کام بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کہ یہ آپ نے یہ کرنا اس کے بجائے آپ دیکھیں نا کہیں اور اس کی جو مختلف شکلیں بے حیائی کی تو ادھر دیکھیں نا انسان کس طرح دوڑتا ہے. وہاں پہ اگر اس نے وہ پوری وہ جو ہے نا دتھا یا گڈی وہ پھر اگر جیب میں نہیں سما سکتی تو دیکھیں نا پرس اور بیگ میں وہ لے کے جاتا ہے. وہاں پھر دیکھیں آپ کی شادیاں بھی آپ دیکھیں نا ذرا کس طرح اس میں نوٹ نچھاور ہوتے ہیں. پھر یہ ٹی وی کے اوپر بسا اوقات وہ دکھاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں شیطانی راستے کہ بھائی آپ کی نمود و نمائش، آپ کی وہ ایسی شادی کہ اس گاؤں میں اس علاقے میں اس شہر میں اس طرح کی کوئی شادی ہوئی نہیں ہے، وہاں پہ اس لیے لوگوں کو کبھی وہ موبائل دے رہے ہیں، کبھی گھڑیاں دے رہے ہیں، کبھی کس طرح سے یہ بے ڈھنگا خرچ. تو یہ شیطان بتاتا ہے ادھر کریں. پھر شیطان بتاتا ہے فلاں کام میں جائیں، یہ شغل میلے کا وقت ہے، تمہاری یہ جوانی ہے فلاں ہے تو اس وقت بعد میں توبہ. یعنی اس طرح کر کے یعنی آپ کو جو ہے نا
اسباب، آپ کا مال، آپ کا وقت، ساری چیزیں اس طرف وہ کر دیتا ہے کہ ان سارے معاملات سے یہ غافل ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ صدقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت بلال سے کہ اے بلال خرچ کرو عرش والے سے غربت کا ڈر نہ رکھ۔ اسی طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کوئی چیز نہیں نکالنے پاتا تاں کہ وہ اسے دینے کے لیے 70 شیطانوں کے جبڑے سے نہ چھڑائے۔ لہذا کر لو، یعنی شیطان صدقہ کی راہ میں حائل رہتا ہے اور انسان کو برائے خدا میں مال نکالنے کے لیے بہت سی سرکش خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں نا مختلف جو باتیں میں نے ابھی آپ سے بتائیں، یہ گزشتہ دنوں کچھ ٹی وی کے اوپر دکھا رہے تھے اس حوالے سے کہ اس طرح کی شادیاں، اس طرح کے وہ معاملات، اس طرح کا انفاق، باقی اور بہت ساری میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، تو یہ کباہتوں کی طرح انسان چل پڑتا ہے۔ دوست یاروں کے اندر وہ گپ شپ جب ہوتی ہے، ان کے پروگرام کس طرح سے طے ہوتے ہیں یہ آپ سب لوگوں کو اندازہ بھی ہوگا نہیں ہے، تو اللہ ایسے معاملات سے دور رکھے۔ اس لیے کہ یہ ہے بتایا کہیں مرتبہ آپ کو کہ صحبت سالے ترا سالے کو ند، صحبت تالے ترا تالے کو ند۔ اچھی صحبت ملے تو وہ کہتا ہے یہ اپنا وہ مال پس انداز کرتا ہے، جائز رائے کو اختیار کرتا ہے، پھر اس کو جائز رائے سے کمایا ہوا مال پھر جائز راستوں کے اوپر ہی خرچ کرتا ہے۔ ایک ایک روپیہ وہ دیتے نا خرچ کرتے وقت 10 مرتبہ سوچتا ہے، پھر وہ اس کے پیش نظر ہوتی ہے کسی کی فیس، یہ مساجد، مدارس، پھر وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر میرے پاس مال اسباب ہو تو میں ان رفائی کاموں کے اوپر خرچ کروں، لوگوں کی ان تکالیف کو دور کروں، گھر کے اندر کے معاملات جو ہے نا لوگوں کے جو ڈسٹرب ہیں اس والے سے پارٹیسپیٹ کروں۔ تو یہ دیکھیں نا جو یعنی متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے کے اندر پھر بھی ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جو ہے نا خواہشات کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر آگے نیکسٹ یہ کہ صدقہ اور انفاق جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے۔ یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض جو نہیں دیتے، مال سے محبت، جس طرح وہ آپ نے میں نے واقعہ بیان کیا تھا سالبہ کا زکوٰۃ کے حوالے سے، سالبہ اس نے دیکھے نا تقاضا کیا تھا، مال آئے، مال اللہ نے اس کو دے دیا، پھر اس کے دے دیں اس کے ساتھ یہ بھی چمٹ گیا، لالچ پیدا ہو گئی، زکوٰۃ دینے سے انکار، فرض وہ نہیں تو اور کیا صدقہ کرتا۔ اس نے کہا یہ زکوٰۃ، دیکھے نا وہ عامل پہنچا تو اس نے کہا یہ کوئی زکوٰۃ ہے یا اس کی بہن ٹیکس ہے، کوئی اس طرح کا ٹیکس ہے یا اس طرح کوئی ناگوار بات گزری۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ واپس اللہ کے نبی نے پھر اس کا مال قبول نہیں کیا، خود اس کے بعد مال لے کے حاضر ہوا، اللہ نے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے اس کا انجام، پھر وہ خاک اٹھاتا ہے، سر پہ ڈالتا ہے، یعنی پشیمان ہوتا ہے۔ اس لیے اب بات تو ہاتھ سے نکل گئی، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو شخص صدقہ کرے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ احادیث میں کہ اس کو اس طرح سے پالتا رہتا ہے جس طرح تم اپنے ہو جانا، تاکہ وہ کہاں تک اس کی بات پہنچے کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو ہے کہ یہ تھوڑا سا انفاق، اس کا ریٹرن کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا نبی پاک سے اس کے ثمرات فائد میں یہ کہ خود انسان کی اپنی ذاتی منفعت ہی ہے، یعنی خرچ کرنے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، یہ کسی کے اوپر یعنی احسان والی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو تم خرچ مال میں سے خرچ کرتے ہو سو اپنے لیے کرتے ہو اور تم اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، اور تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تم پر پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے گی۔ یعنی یہ دیکھیں نا وہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی بات، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ۔
یہ نقدی آپ بھیج رہے ہیں، اس میں کوئی ادھار والی بات نہیں ہے، ادھر پہنچتے یہ ساری چیزیں۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی خوشخبری ہے، اور نہ خرچ کرنے والوں کے لیے جو ہے نا تنبیہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انفاق نہ کرنے والے کا جو ہے نا ایک لحاظ سے آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ معون میں ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، سو وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا۔ پھر انفاق نہ کرنا اور نماز نہ پڑھنا، یہ یعنی تقریباً سیم قسم کے جو ہے نا گناہ یکساں، اس لیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پر اہل جنت جو ہے نا ان سے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جو ہیں وہ جہنم والوں سے کیا پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جو ہے وہ دوزخ میں لائی۔ ان کا جواب یہ ہوگا، یعنی وہ ان الفاظ میں جواب دیں گے، قالو یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم یعنی نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے انفاق صلہ نہ کرنے والوں کے لیے یہ دیکھیں نا جہنم کی وعید ہے کہ اللہ کے دیے مال سے میں سے غریبوں کی جو مدد نہیں کرتے، ان کے حقوق جو ہیں ان کو سلب کرتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، ایسے لوگوں قرآن میں جہنم کی وعید ہیں۔ تو اسی وجہ سے سورہ الحاقہ، اس میں یہ جو ہے نا بڑے یعنی یہ جو آیات بینات ہیں، یہ ذرا ان کے اوپر غور کریں تو پھر اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ کس یعنی اس کی مصیبت کا شکار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، آج میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور توک نہ خذو فغلو، اور پھر دوزخ کی آگ میں ثم الجحیم صلو ہے یہ، پھر زنجیر سے اس کی لمبائی 70 یعنی جو ہے نا 70 گاز ہے، اسے اس کو جکڑ دو۔ یہ نہ تو خدائے وحد یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا تھا، اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا تھا اور آمادہ کرتا تھا۔ تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ یہ کیا ہے، یہ انسان کا توشہ آخرت ہے۔ تو انسان کا یہ اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ انسان کا اصل مال وہی ہے جو اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑا، اور فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ بکری میں سے کیا بچا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ صرف ایک دست اس کی باقی رہی ہے، باقی سب کچھ یعنی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک دست کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا دراصل وہی باقی ہے اور کام آنے والا ہے۔ دیکھیں، تو باقی یہ جو چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس کے فوائد و ثمرات، پھر اس کے جو آداب ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے آداب یہ ہیں کہ اس میں رضا الہی کا اصول، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے نمود و نمائشنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہے، نمود و نمائش سے گریز گیا۔ پھر ریاکاری سے اجتناب،
یعنی ریاکاری، وہ پھر الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز وہ جو ہے نا وہ دی جائے، اس کا انتخاب کیا جائے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو اس والے سے میں نے حضرت ابو طلحہ کے باغ کی مثال دی تھی، پھر من ذا الذی یقرض اللہ حضرت ابو دیدہ کے حوالے سے کافی باتیں آپ کے ساتھ میں نے جو ہے نا وہ ان کا واقعہ بیان کیا تھا۔ تو گویا کہ ریاکاری سے رائے الہی کا حصول ہو، مقصد ہو، پھر ریاکاری نہ ہو، محبوب ترین چیز اس کا انتخاب کیا جائے، خراب چیز نہ دی جائے، خراب چیز یہ جس طرح ہم کرتے ہیں اکثر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا ذرا، کسی وقت میں اس نقطۂ نظر سے آپ نے کئی مرتبہ سوچا ہوگا، آپ کی یونیورسٹی کے سامنے وہ ہے نا دیوار مہربانی، وہاں بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کا ہے محبوب ترین چیز دیتے ہیں وہ یا خراب چیز دیتے ہیں، خراب چیز نہ دی جائے تو ہم اس کے بالکل جو پہننے قابل نہیں ہوتا نا دیوار مہربانی وہاں جا کے لٹکا دیتے ہیں، وہاں لے جس کو ضرورت ہے وہ تو پھر کیا اٹھا کے اس کو لے وہ ادھر ہی لٹکا رہتا ہے۔ دیکھا میں نے کئی مرتبہ اس لیے کہ اس چیز کو کوئی کیا اٹھا کے لے جائے، تو یہ ہے خراب چیز نہ دی جائے۔ جو گھر سے فالتو ہو جائے، دیکھیں نا جو وہ فرش صاف کرنے کے قابل بھی نہ رہے تو اس کو اٹھا کے ہم جا کے دیوار مہربانی پہ لٹکا دیتے، اس لیے گھر کو اس کو اب ایسا سٹور نہیں جہاں پہ اس کو رکھا جائے، اس سے پھر تعفن نہ پھیلے تو اس کو اٹھا کے ہم وہاں پہنچا دیتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں اور یہ چیز آگے پلٹے گی یہ جو اس طرح کا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آگے پھر یہ کہ اللہ فرمائے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ہیں کہ ایمان والو آپ نے جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا کہ اس طرح یعنی احسان کر کے اس کو جو ہے نا اپنے صدقوں کو اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں ضائع نہ کرو، پھر صدقہ جو ہے یہ واپس نہ لیا جائے۔ اس حوالے سے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو صدقہ جو ہے نا کر کے واپس کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح وہ کتا اپنی کیا چاٹتا ہے اس طرح اس کی صورت یہ بنتی ہے۔ پھر صدقہ جو ہے یہ تندرستی، یعنی یہ دیکھیں نا اس کے بعد ابھی پھر یہ حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ موت کے بعد 100 درہم کرنے سے بہتر ہے کہ اگر بندہ جب صحت مند ہو، طاقت رکھتا ہو، اعضاء و جوار سلامت ہو، اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ٹھیک ہے نا، یہ بہتر ہے۔ پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ شیطانی وسواس باقی معاملات، تو پھر کسی وقت بندہ انفاق کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کوئی سامنے نہیں آتا، تو اس حوالے سے تاخیر بھی نہ کی جائے، تو اس حوالے سے کافی چیزیں ہیں۔ پھر حلال کی کمائی سے صدقہ کیا جائے، یہ چوری چکاری ڈکیتیاں باقی یہ دیکھیں دکانیں لوٹ کے یا ناجائز رائے اختیار کر کے وہ منشیات کی تو اس کے بعد یہیں میں اسے انفاق کرتا ہوں، ہاں یہ ہوتا ہے نا، لوگ مکان بھی وہ بنا کے یا اس طرح کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، حالانکہ یہ آپ اور ناجائز رائے اختیار کرے ہاتھ پاؤں مار کے پھر خرچ کریں فلاں کریں تو کہیں میں اس میں انفاق کرتا ہوں، اس کی الٹی گرفت ہو گئی۔ پھر یہ کہ خفیہ طریقے سے خرچ کیا جائے، اخوا جو ہے وہ بہتر ہے نمود و نمائش سے، اس کا بھی اجر ہے۔ اور یہ وہ 7 اشخاص کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو اب پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ اس کی امپورٹنس ہے۔ پھر رشتہ دار اور پڑوسی جو ہیں ان کو اول دی جائے۔ آگے ہے جی یہ اسلام کا اگر وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کا آگے تصور جو ہے نا انفاق العف یہ تقریباً سیم چیزیں ہیں، ساری سب چیزیں سیم ہیں۔ ٹائم ہوا تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم تھوڑی بہت روشنی ڈال دیں گے العفو کے حوالے سے، نہیں تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے والے، وہاں پہ بھی یہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، یہ سالون کا ماذا ينفقون قل اللہ۔ تو اس ضمن میں اگر اس کے چلے مقاصد
اصلاح نفس انسانی، اظہار تشکر، غریبوں کی مدد، ہمارے امی. اچھا یہ اس کی معاشی اہمیت وہی ہے، معاشی اہمیت یہ دیکھ لیں، یہ آپ کی بک میں بھی ہے، ساری ان ڈیٹیل وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ریفرنس بھی ہیں. لیکن یہ کہ جو کچھ آپ نے اس میں زکوٰۃ کی جو معاشی اہمیت، تقریباً یہ ساری چیزیں سیم ہیں. پھر صدقات و خیرات، اس کی معاشی اہمیت وہ بھی تقریباً سیم چیزیں ہیں. وراثت کے حوالے سے پڑھا آپ نے، یہ دیکھیں نا یہاں پہ ساری بات انفاق کی ہے، یعنی دوسروں کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ، کوئی واجبہ کی صورت میں، فرائض کی صورت میں، اچھا واجب کی صورت میں، اور سنت کی صورت میں، جس کو ہے نا سنت غیر موقدہ بھی آپ نے اس کی جو انفاق کی اقسام آپ نے پڑھی، اس کی جو معاشی اہمیت آگے وہ ساری وہ سیم چیزیں چلتی ہیں. یہ آپ کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو چاہے وہ زکوٰۃ ہے، اچھا میراث ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، العفو ہے، باقی جو چیزیں آپ اس حوالے سے جو سیم چل رہی ہیں ان کی اگر معاشی اہمیت اور معاشرتی اہمیت آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے، اس میں کوئی مطلب مشکل بات ہے نہیں. بکس بھی آپ کے پاس ہیں، یہ سلائڈ کی صورت میں آپ ان کے اوپر نظر بھی دہرا رہے ہیں کہ ہمارا تو غروبی کے تفاوت میں وہی باتیں ریپیٹ ہیں کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، پھر فضول خرچی سے جناب ولا تجر یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل فتح کو. یہ دیکھیں نا، تو یہ ہے اقتناء احتکار سے اجتناب. یہ پورے ٹاپکس آپ کو دیے ہوئے ہیں اسائنمنٹس کی صورت میں، اور فرسٹ سیمسٹر میں بھی آپ کو اقتناء اور احتکار ان کو الگ الگ ڈیفائن بھی کیا ہوئے ہیں. اقتناء کیا ہے، احتکار کیا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. یعنی یہ ان کے اوپر سام بن کے پھر یہ کہ آپ وہ بے تحاشیہ حدیث بھی متعلقہ وہ آیات آپ کے سامنے رکھیں. پھر معاشی ترقی اس حوالے سے، انفاق سے معاشی ترقی سے مراد کیا ہے کہ جس کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ریڑھی والا ہی ہے، چاہے کسی اور لحاظ سے، یا چاہے کوئی وہ دیکھیں نا اس کو آپ یہ دو چار موریاں، کئی لوگ ہیں میں نے مثالیں دی تھیں کہ آپ کے جو ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اکثر ان کا ریفرنس دینا پڑتا ہے اچھے لوگوں کا. میر پور کے اندر وہ حاجی سلیم صاحب تھے، تو کیا ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ان بیچاروں نے ابتدا کس طرح سے تھی، انڈے فروخت تھے، گرم انڈے، ٹھیک ہے نا، یہ بولیاں لگا کے راول پنڈی پیر بدائی اڈے کے بارے میں ہم نے سنا، وہاں جا کے اس بیچارے نے محنت کی، ترقی کی. پھر آج آپ دیکھیں میر پور کے کتنے لوگوں کو میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ کئی سکولوں میں انہوں نے وہ جو ہے نا وہ سپورٹ کیا ہے. وہاں سکولوں میں جا کے کوئی اگر دیوار بنانی ہے، کوئی اور لیب بنانی ہے کسی طرح کا، تو اس طرح کو جو لوگ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر یعنی ایون یہ کہ چھوٹا سا کاروباروں کو جو ہے نا وہ کر کے دیتے ہیں، اس کی میں اسٹیبل کرنے میں معاونت کرتے ہیں، آگے وہ ترقی کرتا ہے. وہ چاہے دیکھنا اس طرح یہ بھی ایک ہے سسٹم کہ اس سے گردش زر رہتی، تو اس سے گویا کہ نہ صرف اس سے بلکہ کئی مرتبہ آپ سے کہا کہ کئی گھروں کے چولہے جلتے ہیں. تو اس پہ وہ کہ ہر شخص پارٹیسپیٹ کرتا ہے نا معاشی ترقی میں، اپنا حیثیت کے مطابق وہ حصہ ڈالتا ہے معاشی ترقی میں. پھر روزگار کی فراہمی، ابھی یہ بات ہی ریڈی لگاؤں، روزگار مل گیا، گھر کا چولہا جلنا شروع ہو گیا. پھر گداگری سے اجتناب، یہ معاشی اہمیت اس کی ہے نا کہ گداگروں یا وسائل نہیں ہوتے لوگ اور کچھ نہیں، تو پھر یہی شروع کر دیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہے نا، اب ہر روز آپ کے گھروں کے باہر وہ گھنٹیاں بجتی ہیں، باہر دیکھیں ادھر. تو یہ ہے اگر یہ پورا یہ سسٹم ہو، زکوٰۃ کا ہو، باقی یہ جو چیزیں صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، پورا سسٹم ہو، حکومت کی سرپرستی میں ساری چیزیں ہو رہی ہوں، تو پھر یہ دیکھیں لوگوں کے اوپر اب خود گورنمنٹ ہی پابندی لگا دے. اب گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ ہم یہ کام کر نہیں رہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں تو اس طرح مانگ کے لوگوں کو سے جو ہے اپنا چولہے جلائیں. دیکھیں پھر ہے حاجت مندی کی کفالت. آگے ریفرنس کوئی قرآن و حدیث سے ہے، کوئی کوشچن کرنا ہو کر لیں پلیز.